یہ جولائی 1920 تھا۔ بوسٹن پوسٹ اخبار نے چارلز پونزی کے خلاف ایک کہانی شائع کی۔ کہانی کے مطابق چارلز پونزی کو دیوالیہ قرار دیا گیا اور ہزاروں لوگ پونزی کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنا پیسہ مانگ رہا تھا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دنیا کی سب سے انقلابی فراڈ سکیم کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک ایسی سکیم جس کے ذریعے جعل ساز 21ویں صدی میں بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ویورز، یہ چارلز پونزی کون تھا اور کس طرح اس نے ہزاروں لوگوں کو بیوقوف بنا کر تقریباً $20 ملین کا غبن کیا؟ چارلز پونزی 3 مارچ 1882 کو اٹلی کے ایک قصبے لوگو میں پیدا ہوا۔ پونزی کے آباء و اجداد امیر تھے، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کا خاندان اپنی شان اور مال و دولت کھو چکا تھا۔ اس کا داخلہ یونیورسٹی آف روم لا سیپینزا میں ہو گیا۔ ویورز، پونزی اپنے امیر دوستوں کے ساتھ بارز اور کیفیز میں جانے لگا۔ یوں 4 سال گزر گئے اور اس دوران یہی سب کرنے سے اسے ڈگری تو نہ مل سکی، الٹا اس کے نتیجے میں پونزی نے اپنا سارا پیسہ بھی خرچ کر دیا۔ پونزی کے گھر والوں نے اسے امریکہ جانے کی ترغیب دی اور بالخصوص اس کی ماں نے اس کے امریکہ جانے پر کافی زور دیا۔ 15 نومبر 1903 کو پونزی امریکہ کے شہر بوسٹن پہنچا۔ وہ جب امریکہ پہنچا تو اس کی جیب میں صرف $2.50 تھے۔ باقی کے پیسے پونزی دوران سفر جوئے میں ہار گیا تھا۔ اس نے جلدی سے انگریزی سیکھ لی اور اسے ایک ریسٹورنٹ میں ڈش واشر کی نوکری مل گئی، لیکن اسے چوری اور گاہکوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ 1907 میں وہ مونٹریال کینیڈا چلا گیا، جہاں اسے ایک بینک زاروسی میں نوکری مل گئی۔ اس بینک میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو بینک ڈپازٹس پر 6% سود ادا کیا جاتا تھا، جو اس وقت کی شرح سود سے دگنا تھا۔ پونزی نے بینک مینیجر سے بات کی تو اسے پتا چلا کہ موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو نئے کھولے جانے والے اکاؤنٹس کی رقم سے سود کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ بالآخر بینک ناکام ہو گیا اور زاروسی بینک کی رقم کا ایک بڑا حصہ لے کر میکسیکو فرار ہو گیا۔ اسی دوران پونزی نے امریکہ واپس آنے کا ارادہ کیا۔ پیسوں کی شدید کمی کے باعث یہ بہت مشکل ثابت ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک سابق زاروسی کسٹمر کے دفتر گیا۔ وہاں ڈائریکٹر کا کمرہ خالی دیکھ کر اس نے خود کو $423 کا ایک چیک لکھا، جس پہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے دستخط تھے۔ جعلی چیک کیش ہونے کے فوراً بعد پولیس حرکت میں آئی اور تفتیش کرنے پر پونزی نے اعتراف جرم کر لیا۔ جب اسے جیل سے رہا کیا گیا تو پونزی جعل سازی کے ایک اور منصوبے میں شامل ہو گیا، جس میں اٹالین امیگرینٹس کو سرحد پار سے یونائٹڈ اسٹیٹس اسمگل کیا جاتا تھا۔ پکڑے جانے پر اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے 2 سال اٹلانٹا میں سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ یہاں وہ جیل وارڈن کے لیے ٹرانسلیٹر بن گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد پونزی نے بوسٹن واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ واپس آ کر اس نے ایک مائن میں ایک نرس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران پرل نامی اس کی ایک ساتھی نرس ایک حادثے میں شدید جھلس گئی۔ پونزی نے رضاکارانہ طور پر اپنی کمر اور ٹانگوں سے جلد پرل کو عطیہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پونزی کی صحت میں پیچیدگیاں پیدا ہونے لگیں اور وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد پونزی کام کی تلاش میں گھومتا رہا۔ ویورز، بوسٹن میں اس کی ملاقات ایک سٹینوگرافر روز میریا سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے روز کو شادی کے لیے پروپوز کر دیا اور 1918 میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ پونزی نے 1919 میں 27 اسکول اسٹریٹ بوسٹن میں ایک چھوٹا سا دفتر قائم کیا اور یورپ میں اپنے کانٹیکٹس کو بزنس آئیڈیا فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اسے اسپین کی ایک کمپنی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں اشتہاری کیٹلاگ کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس خط میں ایک بین الاقوامی جوابی کوپن یعنی IRC شامل تھا۔ IRC ایک ایسے کوپن کو کہتے ہیں جس کا تبادلہ کسی دوسرے ملک سے متعدد سٹیمپس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران پونزی کو اس عظیم سکیم کا خیال آیا جس نے اس کا نام تاریخ میں رقم کر دیا۔ پونزی کی سکیم آغاز میں کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ یورپی ممالک میں اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹوں کو پیسے بھیجے گا جو IRCs خریدیں گے اور انہیں واپس امریکہ بھیج دیں گے۔ ان IRCs کی قیمت یورپ میں پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی وجہ سے انتہائی کم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پونزی امریکہ میں IRC کے بدلے ڈاک ٹکٹ یعنی سٹیمپس لے لے گا، جن کی قیمت IRC سے کافی زیادہ تھی، اور پھر وہ ان سٹیمپس کو امریکہ میں ہی فروخت کر دے گا۔ پونزی نے مبینہ طور پر ان میں سے کچھ سٹیمپس کی فروخت پر 400% سے زیادہ کی کمائی کی، لیکن سستی یورپی کرنسیوں پر IRC خریدنے کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت تھی۔
اس نے پہلے بینکوں سے رقم لینے کی کوشش کی لیکن وہ قائل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پونزی نے عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک سٹاک کمپنی قائم کی۔ اس نے سرمایہ کاروں سے 45 دنوں میں 50% اور 90 دنوں میں 100% کے غیر یقینی منافع کا وعدہ کیا۔ پونزی نے ان سرمایہ کاروں کو اصل منافع کی بجائے دوسرے سرمایہ کاروں کی رقم کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کی۔ پونزی کے پاس موجودہ سرمایہ کاروں کو منافع فراہم کرنے کا واحد طریقہ بھی یہی تھا کہ جب تک نئے سرمایہ کاروں سے پیسہ آتا رہے گا، موجودہ سرمایہ کاروں کو نئی رقم سے ادائیگی کی جاتی رہے گی۔ ویورز، دوسری طرف پونزی عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ اس نے ایک کوٹھی خریدی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹس بنائے، ایک لوکو موبائل خریدی جو اس وقت کی بہترین گاڑی تھی۔ پونزی کا طرز زندگی تیزی سے تبدیل ہوتا دیکھ کر میڈیا نے غیر سرکاری طور پر جانچ پڑتال شروع کی۔ 26 جولائی 1920 کو بوسٹن پوسٹ نے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں پونزی کی کمپنی کے آپریشنز کے بارے میں سخت سوالات پوچھے گئے۔ بوسٹن پوسٹ نے اس کے پروفٹ ریٹرنز کی چھان بین شروع کی، جس کے نتیجے میں سرمایہ کار اس سے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ Here in 1919 is Charles Ponzi, self-styled financial wizard, loafing at his Boston mansion with his lovely wife and proud and adoring mother. Ponzi's proved his boast he can make 50% profit on investments in 90 days, and wise men follow him. But the audience that watches spellbound here is later dumbfounded when government proves Ponzi a swindler. چارلز پونزی کو 12 اگست 1920 کو گرفتار کیا گیا اور اس پر اس وقت کے سب سے بڑے فراڈ کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ فراڈ $20 ملین کے لگ بھگ تھا، جو آج کے دور میں تقریباً $276 ملین بنتے ہیں۔ پونزی کو اس کے جرم کے بدلے میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسے 3.5 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا، لیکن کیونکہ پونزی کا کیس امریکہ کی سپریم کورٹ تک جا پہنچا تھا، لہٰذا اسے مختلف مقدمات میں تقریباً 1.5 سال مزید جیل میں گزارنا پڑے۔ ستمبر 1925 میں پونزی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ وہ فلوریڈا بھاگ گیا اور فلوریڈا لینڈ بوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے 4 پن لینڈ سنڈیکیٹ کا آغاز کیا۔ اس نے سرمایہ کاروں کو اس زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے فروخت کرنے شروع کیے جہاں دلدل تھی، اور ان سے 60 دنوں میں 200% منافع کا وعدہ بھی کر لیا۔ حقیقت میں یہ ایک سکینڈل تھا جس کے ذریعے کولمبیا کاؤنٹی میں دلدل والی زمین فروخت کی جا رہی تھی۔ ویورز، پونزی پھر پکڑا گیا۔ جج نے اسے فلوریڈا اسٹیٹ جیل میں 1 سال کی سزا سنائی۔ پونزی نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کی۔ عدالت نے اس سے $1500 جرمانہ وصول کرنے کے بعد رہا کر دیا۔ پونزی نے ٹیمپا کا سفر کیا، جہاں اس نے اپنا سر منڈوایا، مونچھیں بڑھائیں اور اٹلی جانے والے تجارتی بحری جہاز میں ایک ملازم کے طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم اس نے اپنی شناخت جہاز میں اپنے ایک ساتھی کو بتا دی تھی۔ چونکہ پونزی کو ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، وہ امریکہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ بات ایک ڈپٹی شیرف تک پہنچ گئی، جس نے جہاز کا پیچھا نیو اورلینز میں آخری امریکی بندرگاہ تک کیا اور پونزی کو پھر گرفتار کر لیا۔ اسے واپس میساچوسیٹس بھیج دیا گیا اور ویورز، یوں پونزی نے مزید 7 سال جیل میں گزارے۔ پونزی نے اپنی زندگی کے آخری سال غربت میں گزارے۔ اس نے کبھی کبھار بطور مترجم کام کیا۔ ویورز، اس کی صحت اب بگڑ گئی تھی اور 1941 میں دل کا دورہ پڑنے سے وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی بینائی ختم ہونے لگی تھی اور 1948 تک وہ تقریباً مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا۔ برین ہیمریج نے اس کی دائیں ٹانگ اور بازو کو مفلوج کر دیا تھا، اور یوں 18 جنوری 1949 کو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ایک چیریٹی ہاسپٹل میں دنیا کے سب سے بڑے کون آرٹسٹ چارلز پونزی کی موت ہو گئی۔ ویورز، اپنے آخری انٹرویو میں چارلز پونزی نے اپنی صفائی میں جو الفاظ کہے وہ انتہائی دلچسپ تھے۔ پونزی کا کہنا تھا کہ میں نے وہ بہترین شو پیش کیا ہے جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ شو لوگوں تک پہنچانے کے اگر میں نے $15-20 ملین وصول کیے ہیں تو یہ میرا جائز منافع تھا۔